بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 10 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 75 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ امرو اور اسد کے غائب ہو جانے سے ان کے حامی سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے افراسیاب نے ان کا دن کا چین اور رات کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ کبھی اس کا کوئی جادوگر سردار ان پر آگ پتھر کی بارش کرتا، کبھی اس کی فوجیں ان پر یلغار کر دیتیں۔ ایک دن افراسیاب کی فوج نے لڑائی کے دوران انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ مارخ وغیرہ نے اس گھیرے کو توڑ کر پہاڑوں کی طرف نکل جانے کی جان توڑ کوشش کی، مگر دشمن جادوگروں نے ان کی ایک نہ چلنے دی، یہاں تک کہ مارخ کی فوج کے حوصلے جواب دے گئے۔ بدحواس ہو کر وہ ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ افراسیاب کی فوجوں نے ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ مارخ کی فوج کی مکمل تباہی میں اب دوست اور دشمن کسی کو شک نہ رہا تھا۔ اتفاقاً اسی موقع پر نور افشاں، برہمن روئیتن اور شہنشاہ کوکب وہاں آن پہنچے۔ ان کے ساتھ لاکھوں جادوگروں کی ایک زبردست فوج تھی۔ ان لوگوں کے بروقت پہنچ جانے سے مارخ کی فوج بچ گئی اور افراسیاب کی حملہ آور فوجوں کو زبردست نقصان اٹھانا پڑا۔ افراسیاب نے نور افشاں وغیرہ کے آنے کا حال اپنی نانی ملکہ ماہیان کو لکھ بھیجا، ساتھ ہی طلسم ہوش ربا کے تمام نامور نوابوں، سرداروں اور ماتحت بادشاہوں کو احکامات روانہ کر دیے کہ فوراً اپنی فوجوں کے ساتھ آ کر جنگ میں شریک ہوں۔ ملکہ ماہیان دوسرے ہی دن ایک بڑی فوج کے ساتھ آن پہنچی۔ نور افشاں کو اس کے آنے کی خبر ملی تو اس نے برہمن اور کوکب کو بلا کر کہا، ماہیان غیر معمولی جادوگرنی ہے، ہم اس کے حملوں کا توڑ تو کر سکتے ہیں مگر اسے ہلاک نہیں کر سکتے، اس لیے میں سامری کے مقبرے میں جاتا ہوں اور جان کی بازی لگا کر وہاں سے کوئی طلسمی تحفہ لاتا ہوں۔ میرے آنے تک تم لوگ صرف بچاؤ کی لڑائی لڑنا۔ یہ کہہ کر نور افشاں اڑتا ہوا چلا گیا۔ کوکب اور برہمن نے مشورہ کر کے اپنی اور مارخ کی فوجوں کو 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ 4 حصے فوج کو پہاڑوں کے اندر جا کر ڈیرا ڈالنے کا حکم دیا اور 5ویں حصے کو چھاؤنی میں اس طرح پھیلا دیا کہ دیکھنے والے کو لشکر میں کمی کا کوئی اندازہ نہ ہو سکے۔ دوسرے دن صبح کو دونوں جانب کی فوجیں ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئیں۔ ماہیان اپنی فوج سے باہر آ کر للکاری، او بڈھے نور افشاں، برہمن اور کوکب کے لیے افراسیاب اور باغیوں کے لیے اس کے سردار ہی کافی تھے، میں صرف تیرے مقابلے کے لیے آئی ہوں، حوصلہ ہے تو سامنے آ یا کسی کو اپنی طرف سے لڑنے بھیج۔ اصلی نور افشاں تو وہاں تھا نہیں، البتہ نقلی نور افشاں موجود تھا۔ اس نے جواب دیا، او ماہیان، تو اپنے آپ کو چاہے جو سمجھے، میں تجھے ہرگز اپنے برابر کا نہیں سمجھتا۔ یہ کہہ کر نقلی نور افشاں نے ایک جادوگر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اپنا اژدہا دوڑاتا ہوا ماہیان کے سامنے جا پہنچا اور ماہیان پر فولادی گولے برسانے لگا۔ وہ ہاتھ باندھے بالکل خاموش رہی۔ اول تو اس کا کوئی حربہ ماہیان کے جسم تک نہ پہنچنے پاتا، اس سے پہلے ہی دھواں بن کر اڑ جاتا، لیکن جو حربہ اس کے جسم سے ٹکراتا پھول بن کر نیچے گر پڑتا۔ یہ رنگ دیکھ کر جادوگر پریشان ہو گیا اور وار کرتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ ماہیان نے اس کا ارادہ بھانپ کر اس کی طرف آہستہ سے چھو کر دیا۔ بجلی کی طرح تڑپتے ہوئے چند شعلے اس کے منہ سے نکلے اور آنے واحد میں انہوں نے اس جادوگر کو جلا کر راکھ کر ڈالا۔ نقلی نور افشاں نے اس کے بعد کوئی 200 کے قریب جادوگر ایک کے بعد ایک ماہیان کے مقابلے پر بھیجے۔ چند گھنٹوں کے اندر اندر اس نے ان سب کا صفایا کر دیا۔ یہ دیکھ کر نقلی نور افشاں نے ہوا میں ہاتھ لہرایا، اس پر اس کی ساری فوج نے ماہیان پر حلہ بول دیا۔ دوسری طرف سے برہمن، کوکب، براں، اختر، مجلس، مارخ، بہار اور مخمور وغیرہ نے اپنے جادوئی حربے اس پر برسانا شروع کر دیے۔ ماہیان کے ہاتھ میں ایک پتلی سی جادوئی چھڑی تھی۔ خود تو اس پر کسی ہتھیار کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا، مگر جب وہ اس چھڑی کو گھماتی ہوئی صفوں میں گھس پڑتی تھی تو تہلکہ مچا دیتی تھی۔
ایسی چنگاریاں اس چھڑی سے نکلتی تھیں کہ دور دور تک لوگوں کو بھسم کر ڈالتی تھیں۔ شام ہونے تک اس نے کئی ہزار آدمی مار ڈالے۔ اندھیرا ہونے پر وہ اپنی لشکروں میں جنگ ملتوی کیے جانے کے نعرے بجانے لگی اور ماہیان کامیابی کے نشے میں جھومتی ہوئی واپس ہوئی۔ 3 دن تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ 200-250 جادوگر دوپہر تک ایک ایک کر کے ماہیان کا مقابلہ کرتے اور دوپہر سے شام تک وہ کوکب کی فوجوں کا قتل عام کیا کرتی۔ چوتھے دن دوپہر کے بعد جوں ہی وہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھی، براہمن سے ضبط نہ ہو سکا۔ اس نے کوکب سے کہا کہ استاد اب تک واپس نہیں آئے، اب مجھ سے اس چڑیل کے طعنے برداشت نہیں ہوتے، جا کر اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ کوکب نے اسے بہت روکا مگر وہ اڑ کر ماہیان کے سامنے جا پہنچا۔ ماہیان نے غصے میں آ کر اپنی چھڑی اس کی طرف ہلائی۔ اسی لمحے براہمن نے کچھ پڑھ کر تالی بجائی۔ ابر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا براہمن کے سر پر چھا گیا۔ چھڑی میں سے جو شعلے نکل کر براہمن کی طرف لپکتے، ابر سے گرنے والی ہلکی پھوار انہیں ٹھنڈا کر دیتی۔ ماہیان عاجز آ گئی تو اس نے ایک مٹھی بھر کر مٹی اٹھائی اور ابر کو گھورتے ہوئے کوئی منتر پڑھنے لگی۔ براہمن نے بھی فوراً ماش کے دانے نکالے اور ماہیان کی چھڑی کو گھورتا ہوا وہ بھی کوئی منتر پڑھنے لگا۔ اچانک ماہیان نے مٹھی کی مٹی ابر کی طرف اچھال دی۔ اسی لمحے براہمن نے ماش کے دانے اس کی چھڑی پر کھینچ مارے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ادھر براہمن کے سر پر چھایا ہوا ابر دھواں بن کر غائب ہوا اور ادھر ماہیان کی چھڑی راکھ کا ڈھیر ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ اس کے بعد جادوئی حربوں کے حملوں اور جوابی حملوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دونوں نے اپنا سارا زور صرف کر دیا مگر ایک دوسرے کو زخم نہ لگا سکے۔ شام ہونے کے قریب ماہیان براہمن سے بولی، معلوم ہوتا ہے نور افشاں نے اپنے سارے منتر تجھے سکھا دیے ہیں، ہمت ہو تو تلوار نکال کہ آج فیصلہ ہو جائے۔ براہمن نے جوش میں آ کر تلوار کھینچ لی۔ ادھر ماہیان نے بھی اپنی تیغ نکال لی۔ پہلے تو اس نے آگے پیچھے دائیں بائیں لڑتے ہوئے براہمن کو اچھی طرح تھکا دیا اور اس کے بعد اس پر جچے تلے بھرپور وار کرنے لگی۔ براہمن اس کو اپنی تلوار پر روکتا پر اکثر ماہیان کی تلوار پھسل کر اس کے جسم پر لگتی۔ اس طرح کے کئی چرکے کھانے کے بعد وہ لہو لہان ہو گیا۔ اتنا خون بہنے لگا کہ کمزور ہوتا چلا گیا اور آخرکار زیادہ خون بہہ جانے کے سبب چکرا کر گر پڑا۔ ماہیان نے سینے پر سوار ہو کر اس کا سر کاٹ لیا۔ آنن فانن گھپ اندھیرا دور دور تک چھا گیا۔ خوفناک آندھیاں چلنے لگیں، ہولناک چیخیں زمین اور آسمان کو دہلانے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد کچھ سکون ہوا تو اس کے ساتھ ہی ایک کڑکتی ہوئی مگر غم زدہ آواز گونجی، مجھے ماہیان نے تلوار سے ہلاک کیا، میرا نام براہمن روئی تن تھا۔ یہ صدا سنتے ہی افراسیاب کے لشکر میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے اور کوکب اور مارخ کی فوج میں رونے پیٹنے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اسی رات نور افشاں سامری کے مقبرے سے واپس آ گیا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، ہاتھوں پیروں کی جان نکل گئی تھی۔ آتے ہی اپنے خیمے کے فرش پر گر پڑا اور بری طرح ہانپنے لگا۔ کوکب کو اطلاع ملی تو بھاگا ہوا آیا، اسے طرح طرح کی خوشبوئیں سنگھائیں، طاقت بخش طلسمی معجون منہ کھول کر اس کی زبان پر لگائی۔ تھوڑی دیر بعد نور افشاں کی حالت سنبھل گئی۔ کوکب نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو کمزور آواز میں اس نے آہستگی سے کہا، جسم کا آدھے سے زیادہ خون دے کر میں تحفے لے آیا ہوں۔ 2 چھوٹے چھوٹے تیر اور ایک سندور لگا ہوا ناریل کوکب کے سامنے رکھے ہوئے تھے۔ وہ بولا، یہ سامری کے ہتھیار ہیں، اس کی لاش کے ساتھ اس کے تابوت کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ دنیا کا کوئی جادوگر ان ہتھیاروں کا توڑ نہیں کر سکتا، لیکن یہ تیر بڑے خطرناک ہیں، صحیح نشانے پر نہ لگیں تو پلٹ کر چلانے والے کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ناریل البتہ نہیں پلٹتا۔ اتنا کہہ کر نور افشاں خاموش ہو گیا اور کچھ دیر بعد چونک کر بولا، براہمن کہاں ہے اور تم ماتمی لباس کیوں پہنے ہو؟ جواب میں کوکب نے اسے کل واقعات تفصیل سے بتائے۔ براہمن کے مرنے کی خبر سن کر نور افشاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، افسوس، اس کا وقت آ چکا تھا، کاش وہ ماہیان سے تلوار کی لڑائی نہ لڑتا۔ بہرحال اب کل میں ماہیان سے اس کا پورا بدلہ لوں گا۔ دوسرے دن جوں ہی دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئیں، سامری کا ناریل جھولی میں رکھ کر نور افشاں میدان میں نکلا۔ ادھر سے ماہیان تن تناتی ہوئی اپنی فوج سے نکل کر نور افشاں کے سامنے آئی۔
نور افشاں کو یقین تھا کہ سامری کا ناریل آنن فانن اس کو خاک و خون میں ملا دے گا، لیکن وہ اسے قتل کرنے سے پہلے اپنی جادوگری کی قوت کا امتحان کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک لونگ پھونک کر ماہیان کی طرف پھینکی۔ لونگ ہوا میں بلند ہو کر آگ کا ترشول یعنی 3 نوکوں والا ہتھیار بن گئی۔ اس میں سے نکلنے والی چنگاریوں سے دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں ترشول اور بھی بن گئے۔ لونگ والا ترشول اپنی جگہ قائم رہا، باقی ترشول قطار در قطار بڑھ کر ماہیان کو نشانہ بنانے لگے۔ ماہیان نے پھرتی کے ساتھ جھولی سے ایک کالا آئینہ نکالا اور اسے ترشولوں کے سامنے دکھانے لگی۔ جس ترشول پر اس آئینے کی چمک پڑتی وہ پھول بن کر ماہیان پر نچھاور ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر نور افشاں نے اصل لونگ والے ترشول کو اشارہ کیا۔ وہ ترشول چکر کھاتا اور خوفناک سنسناہٹ پھیلاتا ماہیان کی طرف بڑھا۔ ماہیان نے اس کی طرف بھی آئینہ چمکایا۔ ترشول کے چکر کھانے کی رفتار سست پڑنے لگی۔ دوسری طرف آئینے کا رنگ بھی زرد ہونے لگا اور اس کی سطح پر لکیریں سی پڑنے لگیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ان دونوں جادوئی ہتھیاروں کی قوت ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش میں کمزور پڑتی جا رہی ہے، مگر پھر دھماکے کی بھیانک آواز کے ساتھ ماہیان کا کالا آئینہ چور چور ہو کر زمین پر بکھر گیا اور ترشول پہلے جیسی رفتار سے چکر کھاتا ہوا ماہیان کی طرف بڑھنے لگا۔ ماہیان بڑے غصے کے ساتھ ترشول کو گھورنے لگی اور جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا اس نے ڈبکی لگا کر ترشول کے دستے کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ پوری گرفت میں آنے سے پہلے ترشول نے جو چکر کھائے اس سے ماہیان کی ہتھیلی اور انگلیوں کی کھال اتر گئی، مگر اس نے اف بھی نہ کی۔ ترشول قابو میں آ گیا تو اس نے نور افشاں کا نشانہ لیا اور نیزے کی طرح اس پر کھینچ مارا۔ ترشول پہلے کی طرح پھرکی کھاتا نور افشاں کی طرف چلا۔ نور افشاں نے کچھ پڑھ کر تالی بجائی۔ کئی سو فولادی ڈھالیں اس کے اور ترشول کے بیچ میں حائل ہو گئیں، لیکن ترشول کسی سے نہ رکا، ڈھالوں کو پھاڑتا ہوا آگے ہی بڑھتا گیا۔ جب کسی جادوگر کا حربہ خود اسی کی طرف پلٹتا ہے تو اس کے خون اور گوشت کی قربانی لیے بغیر نہیں رکتا۔ مجبور ہو کر نور افشاں نے چاقو نکال کر جلدی سے اپنے گال کی ایک بوٹی کاٹی اور منتر پڑھ کر ترشول کی طرف اچھال دی۔ جیسے ہی اس بوٹی کا گوشت اور خون ترشول کو لگا اس کے سرے سے دھواں نکلنے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورا ترشول دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ دوپہر تک اسی طرح کے کتنے ہی حربے ان دونوں کے درمیان چلتے رہے۔ آخر میں نور افشاں نے سامری کا ناریل نکالا اور نعرہ مار کر ماہیان پر کھینچ مارا۔ اس ناریل کو روکنے اور پلٹانے کے ماہیان نے لاکھ جتن کیے، مگر وہ جادوگروں کے خدا سامری کا ناریل تھا، سیدھا جا کر ماہیان کے سینے پر پڑا۔ فوراً اسے قے ہوئی اور وہ تڑپے بغیر ہی مر گئی۔ ماہیان کے مرنے پر جتنی تاریکی چھائی، جتنی زور کی آندھی چلی اور جتنی شدت کا واویلا مچا، ایسا کسی اور جادوگر کے مرنے پر اب تک نہ ہوا تھا۔ بعد میں جب ہمزاد نے اس کی موت کا اعلان کیا تو اس کی گونج طلسم ہوش ربا بلکہ طلسم ظلمات تک کے چپے چپے میں سنی گئی۔ افراسیاب کی وادی ملکہ آفات طلسم ظلمات میں رہتی تھی۔ اس نے جو یہ صدا سنی تو جوش انتقام میں اسی وقت اڑتی ہوئی میدان جنگ کی طرف چل دی۔ ادھر میدان جنگ سے تاریکی دور ہوئی تو افراسیاب حیرت اور ماہیان کی ساری فوج نے نور افشاں پر یلغار کر دی۔ اگر نور افشاں کوکب، براں، مارخ اور بہار ایڑی چوٹی کا زور نہ لگا دیتے تو شکست فاش سے نہ بچ سکتے۔ آخرکار اندھیرا ہونے پر جنگ ملتوی کر کے دونوں طرف کے لشکر اپنی اپنی چھاؤنی کی طرف پلٹے۔ نور افشاں اور کوکب کا خیال تھا کہ ماہیان کا سوگ منانے کے لیے افراسیاب کم از کم ہفتہ 2 ہفتہ جنگ نہیں کرے گا، لیکن آدھی رات کے بعد رونے پیٹنے کی آوازوں کے بجائے افراسیاب کی چھاؤنی سے جنگی نکاروں کی صدائیں گونجنے لگیں۔ فوراً جاسوسوں کو بھیجا گیا۔ وہ خبر لائے کہ افراسیاب کی دادی ملکہ آفات آن پہنچی ہے، اسی کے حکم پر جنگ کے نکارے بجائے جا رہے ہیں۔ وہ کل ماہیان کے خون کا انتقام لینے کا عزم رکھتی ہے۔ جشن موقوف کر کے نور افشاں، کوکب، براں، مہجبین، مارخ اور بہار وغیرہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ نور افشاں نے کہا، آفات طلسم ہوش ربا کی بانی اور سب سے بڑی جادوگرنی ہے۔ سامری کے تیر کے سوا اسے دنیا کا کوئی دوسرا ہتھیار ہلاک نہیں کر سکتا، وہ بھی اس شرط پر کہ تیر ٹھیک اس کی دونوں بھووں کے درمیان والے تل پر پڑے۔ کاش آج برہمن موجود ہوتا، نور افشاں نے کہا۔
سامری کا تیر چلانے اور صحیح نشانہ لینے کی اس میں مجھ سے زیادہ طاقت تھی۔ خواجہ عمرو اور طلسم کشا کا بھی کچھ پتہ نہ چل سکا کہ کہاں اور کس حال میں ہیں۔ کوکب بولا، یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ خیمے کے باہر محافظوں میں بھگدڑ سی مچی اور ان کا سردار گھبرایا ہوا اندر آیا۔ کہنے لگا، حضور، ایک تخت اڑتا ہوا ادھر آ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ گھبرا کر باہر آ گئے، لیکن جیسے ہی تخت زمین پر آیا سب کے چہرے کھل اٹھے۔ آنے والوں میں 2 مرد وہی تھے جن کو کچھ دیر پہلے یہ لوگ یاد کر رہے تھے، یعنی خواجہ عمرو اور طلسم کشا شہزادہ اسد، لیکن ان کے ساتھ ایک مرد اور ایک عورت بھی تھیں جنہیں وہ پہچان نہ سکے۔ عمرو نے اپنے ساتھ آنے والے اجنبی جوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہیں طلسم کشا کے ماموں اور امیر حمزہ کے فرزند شہزادہ بدیع الزماں، اور یہ ہیں طلسم ہوشربا کی سرحد وار ملکہ شرارہ کی صاحبزادی اور بدیع الزماں کی بیگم تصویر۔ افراسیاب نے انہیں کئی برسوں سے شہنشاہ نیلم کے طلسمی قید خانے میں بند کر رکھا تھا۔ وہاں طلسم ہوشربا کا اصل حکمران شہنشاہ لاچین بھی قید تھا۔ اور اب لاچین کہاں ہے؟ نور افشاں نے سوال کیا۔ وہ اور اس کی بیوی ملکہ بلقیس آزاد ہو چکے ہیں۔ عمرو نے کہا، وہ ہمارا وفادار ہے، اس کی مدد سے ہم طلسم کی لو حاصل کر چکے ہیں۔ وہ شہنشاہ نیلم کا ملک تیزی کے ساتھ فتح کرتا چلا جا رہا ہے۔ جلد ہی وہ طلسم ہوشربا کا رخ کرے گا اور راہ میں آنے والے سارے علاقے فتح کرتا ہوا ہم تک پہنچے گا۔ برہمن کی ہلاکت کی خبر سے عمرو کو بڑا افسوس ہوا، لیکن ماہیان کی موت پر غیر معمولی خوشی بھی ہوئی۔ دوسرے دن دونوں طرف کی فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آ کر صف بستہ ہو گئیں۔ اچانک ملکہ آفات نے اشارہ کیا۔ افراسیاب کے لشکر کے جنگی نکارے گونجنے لگے۔ جواب میں ملکہ ماجبین نے بھی جنگی نکارے بجائے جانے کا حکم دیا۔ ملکہ آفات کچھ دیر ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتی رہی، پھر اس نے اپنے ایک غلام کو اشارہ کیا۔ وہ اپنی جگہ سے اڑا اور ہوا میں کلا بازیاں کھاتا ہوا دونوں لشکروں کے بیچوں بیچ جا کر کھڑا ہوا۔ غلام کے ہاتھ میں بھاری تیغ تھا۔ ماجبین کی اجازت سے ایک گرانڈیل جادوگر سردار اس کے مقابلے پر آیا، مگر غلام نے اسے تھوڑی ہی دیر میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اسی طرح پے در پے اس نے ماجبین کے 8 سرداروں کو ہلاک کر دیا۔ آخر ملکہ براں کے غلام نے جا کر آفات کے غلام کو قتل کیا۔ آفات نے ایک طلسمی پتلا بھیجا، اس نے براں کے غلام اور بعد میں آنے والے کتنے ہی مخالف جادوگروں کو ہلاک کیا۔ سپہر تک اسی طرح کی لڑائیاں ہوتی رہیں۔ آخر میں ملکہ آفات خود بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنا تخت اڑاتے ہوئے میدان میں آئی۔ ادھر سے مجلس جادوگر اڑتی ہوئی اس کے مقابلے پر جا پہنچی۔ آفات نے اس گڑیا جیسی لڑکی کو دیکھا تو بہت ہنسی۔ اس نے اپنے جوڑے میں سے ایک پھول نکال کر مجلس کی طرف پھینکا۔ مجلس نے اس پھول کو ٹالنے کے لیے بڑے جتن کیے، مگر وہ سیدھا جا کر اس کی ناک پر لگا۔ جانے کیسی خوشبو اس میں تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے مجلس آنکھ بند کر کے زمین پر گری اور بری طرح تڑپنے لگی۔ آفات نے مسکراتے ہوئے خنجر نکالا اور آہستہ آہستہ مجلس کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ دیکھتے ہی نور افشاں نے ایک طلسمی پنجہ بھیجا جو آنے واحد میں مجلس کو اٹھا کر لے گیا۔ مجلس کے بعد اختر، پھر براں، پھر بہار اور پھر مارخ ایک ایک کر کے آفات کے مقابلے پر گئیں، مگر آفات نے ہر ایک پر فتح پائی، لیکن جس کسی کو بھی زخمی یا بے سدھ کر کے ہلاک کرنا چاہتی، نور افشاں پنجہ بھیج کر اسے اٹھوا لیتا۔ آخر میں نور افشاں اس کے مقابلے کے لیے چلا۔ سامری کے تابوت سے لایا ہوا ایک تیر اس نے اپنے ساتھ لیا اور دوسرا کوکب کے حوالے کیا۔ دونوں لشکروں کے لوگ دھڑکتے ہوئے دل سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ نور افشاں جس اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، اس سے آفات کو کچھ شک گزرا۔ اس نے اپنے ایک بھوت کو حکم دیا، جلدی پتہ لگا کر بتا کہ نور افشاں کے پاس سامری کا تیر تو نہیں ہے۔ بھوت نے نور افشاں کے ترکش کو سونگا اور جواب دیا، سامری کا ایک تیر نور افشاں کے ترکش میں موجود ہے۔ آفات پہلے تو کچھ گھبرائی، مگر پھر جلد ہی منہ پھیر کر اپنی بھووں سے اوپر پیشانی پر نقلی تل بنا لیا اور بڑے اطمینان کے ساتھ نور افشاں کے قریب پہنچنے کا انتظار کرنے لگی۔ پہلے دونوں میں خاصی دیر تک جادو منتر کے مقابلے ہوتے رہے۔ کبھی آفات کا کوئی منتر نور افشاں کو پریشانی میں ڈال دیتا اور کبھی نور افشاں کا کوئی جادو آفات کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا۔
آخر میں دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے اپنے تیروں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ نور افشاں خوش تھا کہ وہ آفات کو سامری کے تیر کا آسانی سے شکار بنا لے گا۔ چند دوسرے تیر چلانے کے بعد اس نے سامری کا تیر نکال کر کمان میں جوڑا اور آفات کی پیشانی والے تل پر تاک کر وار کر دیا۔ تیر خوفناک سنسناہٹ پیدا کرتا ہوا انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ آفات کی طرف جھپٹا، لیکن جیسے ہی اس کی نوک نقلی تل پر لگی، پھسل کر ہوا میں گھوما اور پہلی سے زیادہ رفتار کے ساتھ نور افشاں کی طرف پلٹ پڑا۔ نور افشاں کا چہرہ زرد ہو گیا۔ بچاؤ کے لیے اس نے سینکڑوں طلسمی ڈھالیں سامنے کر دیں۔ ہزاروں کی تعداد میں اس کے محافظ بھوت اور بیر اس تیر سے چمٹ گئے، مگر وہ کسی کے روکے نہ رکا۔ سیدھا جا کر نور افشاں کی پیشانی پر لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے آر پار ہو گیا۔ یہ ساری کاروائی اتنی تیزی کے ساتھ عمل میں آئی کہ جب میدان جنگ میں اچانک گھنگور اندھیرا چھا گیا، رونے پیٹنے کی فلک شگاف آوازیں آسمان پر بلند ہوئیں اور قیامت خیز آندھیوں کے جھکڑ چلنے لگے، تو ماجبین اور کوکب کے لشکر میں ہر ایک یہی سمجھا کہ یہ آفات کے ہلاک ہونے کی علامت ہے، لیکن اس کے بجائے انہوں نے یہ اعلان سنا، غلط نشانے کے سبب میں سامری کے تیر سے خود ہلاک ہوا، میرا نام نور افشاں جادوگر تھا۔ شہزادہ اسد نے جوش انتقام میں آگ ہو کر کوکب سے کہا، اب اس ڈائن کے مقابلے کے لیے میں جاتا ہوں، مگر یہ تو بتاؤ نور افشاں جیسے تجربہ کار شخص نے غلط نشانہ کیسے لیا؟ کوکب نے جواب دیا، معلوم ہوتا ہے آفات نے دھوکہ دینے کے لیے چہرے پر نقلی تل بنا لیا تھا۔ سامری کے تیر کے علاوہ وہ ڈائن کسی اور ہتھیار سے ہلاک نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ صحیح نشانے پر تیر مار سکیں تو میرے پاس ایک تیر ابھی باقی ہے۔ صحیح نشانہ کیا ہے؟ اسد نے پوچھا۔ اس کی دونوں بھووں کے بیچوں بیچ ایک تل ہے، وہی صحیح نشانہ ہے، کوکب نے کہا۔ آفات اب تک میدان میں موجود تھی اور کوکب وغیرہ کو للکار رہی تھی۔ اسد نے اس کے قریب پہنچ کر نعرہ مارا، میں امیر حمزہ کا نواسہ اسد اور فاتح طلسم ہوش ربا ہوں۔ طلسم کی لوح میرے قبضے میں ہے، تو مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتی۔ سامری کا ایک تیر بھی میرے پاس ہے، تجھے میں ہلاک کر دوں گا اور افراسیاب کو بھی خاک میں ملاؤں گا۔ افراسیاب نے یہ نعرہ سنا تو پریشان ہو گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اسد تو شہنشاہ نیلم کے طلسمی قید خانے میں بند ہوگا۔ بات یہ ہوئی کہ راجہ توسن اور شہنشاہ لاچین نے نیلم اور افراسیاب کے ملکوں کی سرحد پر ایسے بھوت اور طلسمی پتلے مقرر کر دیے تھے کہ نیلم کی جانب سے جب بھی کوئی قاصد افراسیاب کے پاس اسد اور لاچین کی رہائی کی خبر دینے کے لیے بھیجا جاتا، اسے راستے میں ہلاک کر دیا جاتا۔ طلسم کشا کو مقابلے پر دیکھ کر افراسیاب نے ایک جادوئی رکا آفات کے پاس بھیجا۔ لکھا تھا، جس قدر جلد ہو سکے آپ پیچھے ہٹ جائیں، طلسم کشا سے آپ کا مقابلہ خطرناک ہوگا۔ آفات نے جواب میں لکھا تھا، تم فکر نہ کرو، میں نے اپنی اصلی تل کے اوپر ایک نقلی تل بنا رکھا ہے، نور افشاں کی طرح وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اسد نے آفات سے کچھ فاصلے پر اپنا گھوڑا روکا اور کمان کو کاندھے سے اتارا۔ آفات سمجھ گئی کہ وہ پہلا ہی وار سامری کے تیر کا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے بڑی پھرتی سے نقلی تل کو اور گہرا کیا اور اصلی تل پر پاؤڈر لگا کر اسے اور مدھم کر دیا۔ اسد نقلی تل کو تو محسوس کر سکتا تھا، مگر اصلی تل اسے بالکل نہ دکھائی دیتا تھا۔ سامری کا تیر کمان میں جوڑ کر اس نے نقلی تل کا نشانہ لیا۔ نقلی اور اصلی تل کے درمیان کم از کم 1 انچ کا فاصلہ تھا۔ اسد جانتا تھا کہ وہ نقلی تیر کا نشانہ لے رہا ہے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اصلی تل دونوں بھووں کے ٹھیک بیچوں بیچ موجود ہے۔ کچھ دیر نشانہ لینے کے بعد اسد نے یا علی کہہ کر تیر چھوڑ دیا۔ یہ بات اسد کے سوا کوئی نہ محسوس کر سکا کہ چھوڑتے وقت اس کے ہاتھ کی خفیف سے جھٹکے سے وہ اپنا نشانہ چوک چکا تھا۔ آفات جس طرح کھڑی تھی چپ چاپ کھڑی رہی، اور پھر اچانک جیسے آتش فشاں پھٹ پڑا، خوفناک گرج کی آوازیں آنے لگیں، آسمان پر آگ کا سمندر بہتا دکھائی دینے لگا، ہولناک اور پرشور طوفان زمین کا تختہ ہلانے لگا، گھنگور اندھیرا ہر طرف پھیل گیا، رونے پیٹنے اور سسکیاں لینے کی آوازیں ابھریں اور پھر تھم گئیں۔ کچھ دیر بعد سناٹا طاری ہونے پر کسی نے اعلان کیا، افسوس، طلسم کشا نے مجھے سامری کے تیر سے ہلاک کیا، میرا نام ملکہ آفات چہار دست تھا۔
سب یہ سمجھتے تھے کہ آفات کی ہلاکت سے مشتعل ہو کر افراسیاب زبردست حملہ کرے گا، مگر افراسیاب نے اپنے لوگوں کو حکم دیا، جنگ ملتوی کیے جانے کا طبل بجاؤ اور اعلان کر دو کہ 40 دن تک ملکہ آفات اور ملکہ ماہیان کا سوگ منایا جائے گا۔